اللہ کے نبی نے کچھ کہا ہے تو بتا دیجئے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الائمۃ من قریش، امام قریش میں سے بنے گا، خلیفہ قریش میں سے بنے گا۔ انصاریوں نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا، کہنے لگے حدیث آ جانے کے بعد بات ہی ختم، حدیث آ جانے کے بعد نبی کا فرمان آ جانے کے بعد بات ہی ختم۔ انصاریوں نے کہا مہاجرو تم قریش میں سے اپنا امیر خلیفہ بنا لو، اور پھر لوگوں کا اتفاق ہوا اور بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ چن لیا گیا۔ ابو بکر کو خلیفہ چننے کے بعد اب اختلاف ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کو غسل کیسے دیا جائے۔ آدھے صحابہ کہنے لگے کپڑے اتار کر جیسے سب کو دیا جاتا ہے، کپڑا پہن کر اور اندر ہاتھ ڈال کر غسل دیا جائے، اور کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں نہیں، نبی اکرم کو جن کپڑوں میں انتقال ہوا کپڑے پہنائے پہنائے غسل دیا جائے۔ اس اختلاف کو کیسے ختم کیا جائے؟ ابھی یہ لڑائی ہو ہی رہی تھی، اختلاف ہو ہی رہا تھا کہ اچانک اللہ نے سب کو نیند طاری کر دی، اور تھوڑی دیر کے لیے سب کو نیند آ گئی، اور جیسی وہ نیند کی آغوش میں گئے اللہ نے سبھی کو خواب میں دکھا دیا کہ نبیوں کو کپڑا پہنے کی حالت میں پہنائے پہنائے غسل دیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سب اٹھے، آنکھیں کھلی تو سب نے اپنا اپنا خواب بیان کیا، پھر اتفاق ہی ہوا کہ نبی کو کپڑے پہنا کر غسل دیا جائے۔ اب نبی اکرم کو کپڑے پہنائے پہنائے غسل دیا گیا۔ اب اختلاف ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم کو دفنایا کہاں جائے، آپ کو دفن کہاں کیا جائے۔ مہاجرین کہنے لگے ہم مکے لے جائیں گے، نبی اکرم کو مکے میں دفن کریں گے۔ انصاری کہنے لگے نہیں، نبی اکرم نے ہمارے یہاں انتقال کیا، ہم اپنے یہاں دفن کریں گے۔ ایک گروہ اور پیدا ہوا، وہ کہنے لگا ہم محمد رسول اللہ کو بیت المقدس میں لے جائیں گے، وہاں دفن کریں گے۔ اختلاف بہت بڑھ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں اختلاف مت کرو، اللہ کے نبی سے میں نے سنا تھا کہ آپ فرما رہے تھے نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی روح نکلتی ہے، جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ لہذا اتفاق ہو گیا جس جگہ پر نبی کا انتقال ہوا اسی جگہ پر نبی اکرم کو دفن کر دیا جائے۔ قبر کھودنے لگی، قبر کھودنے لگی، قبر کھود کر تیار۔ اب جنازہ کون پڑھائے، جنازہ کون پڑھائے؟ تو نبی اکرم کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا۔ مسئلہ یاد رکھنا، نبی اکرم کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا۔ اسی حجرے میں سب نے نماز جنازہ پڑھی، 10 لوگ آتے تھے اور اپنی اپنی نماز جنازہ پڑھ کے نکل جایا کرتے تھے۔ پہلے بنو ہاشم خان وادے نے، بنو ہاشم کے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی 10 کر کے۔ جب ہاشم کا خاندان نماز پڑھ چکا اس کے بعد مہاجرین نے نماز پڑھی 10 کر کے، لوگ آتے گئے اور نماز پڑھتے گئے۔ مہاجرین کے بعد پھر انصار نے نماز پڑھی، اور انصاریوں کے بعد پھر عورتوں نے نماز پڑھی، اور عورتوں کے بعد پھر بچوں نے نماز